اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو تو بلا شبہ انہوں نے بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا 58۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا، یعنی جو لوگ کسی جرم کے بغیر بے گناہوں پر ناحق الزام لگا دیں جن کی انہیں خبر بھی نہ ہو، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، بلا شبہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ لے لیا۔ انہوں نے ایمان والوں کو بغیر وجہ کے تکلیف پہنچائی، ایمان والوں کی حد تک عزت کی جبکہ اللہ نے انہیں احترام کرنے کا حکم دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس انداز سے اپنے بھائی کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ چیز اس میں موجود ہو جس سے میں بیان کر رہا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر تہمت باندھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس جان کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، لڑائی کے موقع پر کفار کے مقابلے سے بھاگنا، اور مومن اور پاک دامن غافل عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو اذیت نہ دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا 59۔ یا ایھا النبی قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی طور پر حکم دیں لازواجک اپنی بیویوں سے، ازواج مطہرات کو، و بناتک اپنی بیٹیوں سے یعنی اپنی صاحبزادیوں کو کیونکہ وہ سب سے افضل اور اشرف ہیں، یعنی دوسروں کو حکم دینے سے پہلے ابتدا گھر سے کریں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تحریم میں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے، یعنی تمام مومن عورتوں کو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ آیت صرف ازواج مطہرات کے لیے خاص نہیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ جلباب الحمدللہ، جلباب مال ادنا سے مراد تمام بدن کے ساتھ چہرے کو بھی ڈھانپنا ہے۔ واقعہ عفق کی تفصیلات بتاتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں تو انہوں نے مجھے پہچان لیا جب مجھے دیکھا، اور وہ مجھے حجاب کے حکم کے نزول سے پہلے دیکھا کرتے تھے۔ پس میں ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی وجہ سے بیدار ہو گئی تو میں نے اپنا چہرہ اپنے جلباب اپنی چادر سے ڈھانپ لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس سے اپنا چہرہ اپنے چادر سے چھپا لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے جلباب کا لفظ استعمال کیا۔ اس آیت کی وضاحت میں علامہ بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جب وہ مسلمان عورتیں اپنی ضرورت کے تحت گھروں سے نکلیں تو لونڈیوں کے ساتھ لباس میں مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے بالوں اور چہروں کو کھلا نہ رکھیں، بلکہ اپنے اوپر اپنی چادر کو لٹکا لیا کریں تاکہ معلوم ہو جائے وہ آزاد عورتیں ہیں اور فاسقین کی اذیت دہ باتوں سے بچ سکیں۔ جلباب سے مراد چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں انہوں نے ابن سیرین سے کہا کہ وہ عورت اپنی ایک آنکھ اور اپنی پیشانی کو ڈھانپے گی اور دوسری طرف کو بھی ڈھانپے گی سوائے ایک آنکھ کے۔ یتنین سے مراد وہ لٹکائیں یا ڈھانپیں۔ علیہن ان عورتوں کے سارے جسم کو شامل ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس آیت مبارکہ نزول کے بعد ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ عام اہل ایمان عورتوں نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان عورتوں کا یہ عمل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے احکامات ازواج مطہرات کے علاوہ تمام مسلمان عورتوں کو بھی شامل ہیں، جیسے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہلے بیان ہو چکی کہ ہم اپنے چہروں کو لوگوں سے ڈھانپ لیتی تھیں اور اس سے پہلے احرام کی حالت میں کنگھی بھی کر لیا کرتی تھیں۔ رب العزت نے جب حجاب کا حکم دیا تو قریبی رشتہ داروں کی ایک فہرست بھی بیان کر دی جس سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنا کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہجرت کرنے والی مہاجر عورتوں پر رحم کرے کہ جب یہ آیت ہوئی تو انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنی چادروں سے کپڑے پھاڑ کر دوپٹہ بنا کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا۔ وقان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی دور جاہلیت میں لا علمی کی وجہ سے جو گزر چکا، اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور وہ نہایت رحم والا ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے حلال اور حرام کو واضح فرما دیا ہے۔ مسلمان عورت اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب کرتی ہے۔ حجاب کا مقصد ایک پاکیزہ معاشرے کی تعمیر ہے۔ حجاب بوجھ نہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ حجاب کے حوالے سے دنیا میں جتنے شبہات پیدا کیے گئے ان میں سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ حجاب کے ساتھ عورت وہ معاشی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتی جن کے لیے وہ مجبور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسے مجبور کس نے کیا، وہ کیوں مجبور ہو گئی؟ کیونکہ زمانے میں اس کا رول، اس کی ذمہ داریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ پاک نے تو اسے یہ ذمہ داریاں نہیں دی تھیں، لیکن عورت کو گھر سے باہر لانے کے لیے، سستے معاشی کارکن حاصل کرنے کے لیے اور سوسائٹی کے اندر رجحان پیدا کرنے کے لیے، ایک شہوانی دوڑ کے لیے یہ ضروری تھا کہ عورت کسی نہ کسی طرح گھر سے باہر آئے۔ جب وہ گھر سے باہر آتی ہے تو ابلیس اسے تاکتا ہے، اور ابلیس جس کو تاکے تو اس کے ساتھ کبھی حسن معاملہ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ حجاب رکاوٹ نہیں، یہ تو ترقی اور عزت کی ضمانت ہے۔ حجاب پورے بدن کو چھپانا الا یہ کہ مستثنیٰ کیا گیا ہو۔ لباس ایسا ہونا چاہیے جو قدموں سمیت پورے جسم کو چھپا لے۔ چہرے کا پردہ واجب ہے یا مستحب؟ دور کے لحاظ سے رائے کسی کی بھی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے اگر چہرے اور ہاتھوں میں زینت ہو تو اس کو چھپانا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اس بات پر اتفاق ہے اگر عورت نے میک اپ کیا ہو یا ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنی ہو تو پھر اس پر ہاتھ
چھپانا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ یقیناً اگر منافقین اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں بہت ہی کم رہیں گے۔ سورۃ الاحزاب آیہ 60۔ رب العزت نے منافقوں کو تنبیہ کی جو ظاہری طور پر مسلمان ہیں لیکن دل ان کے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جن کے دل میں کھوٹ ہے۔ ان کو وعید سنائی اور فرمایا یقیناً اگر باز نہ آئے منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، اگر منافق اور دل کے بیمار یعنی جنہیں شبہات اور شہوات کا مرض لاحق ہے اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے یعنی جھوٹی افواہوں کا بازار گرم کرنے والے باز نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کا ذکر نہیں فرمایا جس کے بارے میں ان کو تنبیہ کی گئی، وہ اس سے باز آ جائیں تاکہ یہ اپنے عموم کے ساتھ ان تمام برائیوں سے رک جائیں جن پر انہیں ان کے نفس اکساتے، وسوسہ پیدا کرتے اور شرک کی طرف راغب کرتے ہیں، مثلا اسلام اور اہل اسلام پر سب و شتم کرنا، مسلمان کے بارے میں بری افواہیں پھیلانا، ان کی قوتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا، مومن خواتین کے ساتھ برائی اور فحش رویے سے پیش آنا اور دیگر گناہ جو ان جیسے بد کردار لوگوں سے صادر ہوتے ہیں۔ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے۔ ہم انہیں سزا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں تباہ کروا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ اور تسلط عطا فرمائیں گے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ اس شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں بہت ہی کم رہیں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں کم ہی رہ سکیں گے، یا تو آپ انہیں جلا وطن کر دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور اس پر جمع دیں۔ آمین یا رب العالمین۔